نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داڑھی کے متعلق بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا تو میں ان کے حضور میں عرض کر دوں کہ داڑھی کا ہونا اور داڑھی کا نہ ہونا، میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں، مذہبی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ داڑھی کا ہونا علم ہے، داڑھی کا نہ ہونا معلومات ہے، ٹھیک ہے نا؟ معلومات جنگ نہیں لڑ سکتی ہے، علم جنگ لڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ 1.25 لاکھ انبیاء جن کے ماننے والے بے شمار آج بھی ہیں دنیا میں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، مسلم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 1.25 لاکھ انبیاء سب کی داڑیاں تھیں، تمام صحابہ سب کی داڑیاں تھیں، تمام ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سب کی داڑیاں تھیں۔ اس کے بعد آ جائیے، اس کے بعد دنیا میں جو انقلابی تھے، جو دنیا کے پرانے اور فرسودہ نظام کو اٹھا کے پٹک ڈالا جن لوگوں نے، اس میں آپ دیکھ لیجئے طب کا دیوتا، جس کو طب کا دیوتا کہا جاتا، گلگمیش حمورابی، اسقلیبوس، دیوجانس کلبی، آپ دیکھیں سب کتنی بڑی بڑی داڑیاں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسری دنیا میں دیکھیے کہ جتنے بھی مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک ایسا شعور دیا کہ آج یورپ اور امریکہ اور دیگر بڑے ممالک میں ان کی کتابوں کو، تھیوریز کو، فلسفی کو بنیاد بنا کر آگے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ الجبرا کہتے ہو، الگورتھم کہتے ہو، الکیمی کہتے ہو، جتنوں میں بھی ال لگاتے ہو، یہ سارے مسلم تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ انقلابیوں میں دیکھیں، فیڈرل کاسترو، اتنی بڑی داڑھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کمیونزم انقلاب کا دوسرے کو دیکھیں، کارل مارکس بیسیکلی یہودی تھے، لیکن انہوں نے ایک کمیونزم کی بنیاد رکھی، ایک نظریہ پیش کیا، اور یہ نظریہ اتنا بڑا کہ اس نے کافی بڑی سرمایہ دارانہ اور جابرانہ اور صفاقانہ جو اسٹیٹس تھیں ان کو اٹھا کے پٹک دیا، کارل مارکس۔ جس کے بعد ولاڈیمیر لینن آئے، وہ بھی داڑھی والے تھے، کارل مارکس کی داڑھی بھی پورے سرے سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد امام خمینی، آپ دیکھیں فرانس میں بیٹھ کر پورا جناب علی ایران کی جتنی شہنشائیت اور اس کی بدماشی تھی اٹھا کے پٹک دی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بے شمار لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ جنہوں نے انقلاب دیا، انقلاب لائے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لیں، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھ لیں، اور اسی طرح تعلیمی دنیا میں بر صغیر ہند، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو جہالت سے نکالنے کا جس شخص نے کردار ادا کیا، جناب سر سید احمد خان رحمہ اللہ تعالی، ان کی بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی داڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اور بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سارے امام داڑھی والے ہوتے ہیں، دنیا کی تمام مساجد کے امام داڑھی والے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے 80 افراد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی اقتداء میں۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی مسجد کا بھی امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، بے شک 13 مقتدی ہوتے ہیں اس گاؤں میں، امام کی داڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ معاملے کو تھوڑا سا سائنٹیفک لیول پہ سمجھیے کہ اللہ نے حکومت و اقتدار، نظام کو پلٹ دینے کی شکتی طب کی دنیا میں آپ نے دیکھا، سیاست میں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اور دیگر معاملات میں دیکھا، تو نظریاتی اعتبار سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکتی ان لوگوں کو دی جن کی داڑھی تھی۔ اسی طریقے سے پڑوس میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی ناگا سادھو اور اگھوری ہیں، ناگا سادھو اور اگھوری ہیں، سب کی داڑیاں ہیں۔ جتنے بھی حقیقی برہمن پنڈت ہیں، نیچ اتم شودر جو آج کل پنڈت بن گئے ہیں، ان کو پنڈت بننے کا رائٹ ہی نہیں ہے۔ جو اصل پنڈت ہیں، برہمن پنڈت ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی بھی داڑیاں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو غور کیجئے گا کہ اللہ نے اگر علم دیا ہے تو علم کو ریسیونگ کا جو بوسٹر ہے، جو علم کو ریسیو کرتا ہے، وہ داڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عام مثال میں دیکھ لیجئے کہ آپ نے دیکھا کہ جناب علی کے کہتے ہیں جی داڑھی والا حجت ہی ہوتا ہے۔ حجت کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی فلانا بڑا معتدل ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے اس لیے کہ داڑھی نہیں ہے، معلومات ہیں،
معلومات ہار جاتی ہیں علم کے آگے، ٹھیک ہے؟ سارے انبیاؤں کی داڑیاں تھیں، سارے صحابہ کی اور ائمہ کی، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی، ٹھیک ہے؟ تو غور کیجئے کہ داڑھی علم کا بوسٹر ہے۔ آپ داڑھی رکھ کر قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، دیگر کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو علم سیو ہو رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ داڑھی نہ رکھنے والوں کی میں مخالفت نہیں کر رہا، مگر میں اتنا عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دو لوگوں کو دیکھا، دو سفیروں کے جو ایلچی تھے ان کو دیکھا کہ ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں، نبی پاک نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے منہ پھیر لے اس کی تو دنیا گئی، آخرت گئی، سب گیا، کچھ بھی نہیں بچا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہود بھی دیکھیں، یہود میں جو زائنسٹ ہیں، جو اصل یہودی ہیں، جو مذہبی ہیں، جو شب شالوم یا شالوم کہہ کے آپ سے بات کرتے ہیں، یا 11 مرتبہ شالوم کر کے اپنی اذان دیتے ہیں، سب کی داڑیاں ہیں۔ اسی طرح مسلم میں جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، سب کی داڑیاں ہیں۔ ہمارے مسلم میں، ہمارے مسلمانوں میں وہ تمام ہستیاں جن کا ہر کوئی ان کی عزت احترام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف فرقے کے بھی اعتبار سے، علامہ جواد حیدر نقوی صاحب مد ظل العالی، پوری بھرپور داڑھی ہے۔ مفتی طارق جمیل صاحب بھرپور داڑھی ہے الحمدللہ، اور مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے، اور مولانا منظور مینگل صاحب ہو گئے، سب کی داڑیاں ہیں۔ مفتی تقی عثمانی، دنیا کی وہ شخصیت جس نے ظالم کے سودخور بینکنگ سسٹم کو اٹھا کے پٹک دیا، آدھی دنیا نے ان کے نظام کو، شرعی نظام کو فالو کیا، پورے انگلینڈ میں سودی نظام ختم کر دیا گیا اور شریعہ بینکنگ لا نافذ کر دیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی، ٹھیک ہے؟ ظلم کا پیسہ، سود کے پیسہ، سود کے لین دین والوں کی آدھی دنیا کو صرف کاٹ ڈالا، پٹک ڈالا، اٹھا کے پھینک ڈالا۔ کیا ہے؟ مفتی تو کروڑوں ہوتے، داڑھی والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو داڑھی والے کو آپ غور کیجئے گا کہ انقلابی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی قدرت دی ہے۔ فوج میں دیکھیے، فوج میں نان کراؤنڈ آفیسر میں جو نائب صوبیدار ہوتا ہے وہ داڑھی والا ہے۔ حالانکہ فوج جو نان کراؤنڈ آفیسر میں چل رہی ہے وہ چلتی حوالداروں کے اوپر، لیکن آپ دیکھیں کہ حوالدار بھی نائب صوبیدار سے ہمیشہ عزت سے، احترام سے پیش آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نائب صوبیدار کا رویہ سب کے ساتھ انتہائی مشفقانہ ہوتا ہے۔ فوج کا نائب صوبیدار کیوں؟ داڑھی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ غور کیجئے گا داڑھی والوں پر۔ اچھا، پرانے زمانے میں ہم نے ایک دور جہالت دیکھا کہ لڑکیاں کہتی تھیں ہم نے داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی، پھر اللہ کا ایک ایسا سسٹم چلا کہ ان تمام بچیوں کی شادی ہو کے نہیں دی، یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے؟ اور آج میں نے بے شمار بچیوں کو دیکھتا ہوں، 35 سال ہو گئے بچیوں کو بھی دیکھتے ہوئے اور بچوں کو بھی دیکھتے ہوئے، وہ داڑھی والوں کو پسند کرتی ہیں اور بغیر داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو جو میں نے داڑھی کے حق میں جتنا پازیٹیو دیکھا، اس کی ٹکر میں آپ بغیر داڑھی والوں کا نیگیٹو نہیں لا پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کوشش کر لیجئے گا۔ دوسری بات، میں نے جتنی بات کی حالات، معاشرت، طب، سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست کے اعتبار سے کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی مذہب یا دھرم نہیں پڑھا رہا، میں نے ایک دھارمک لیکچر نہیں دیا آپ کے حضور میں نے ایک کنکلوژن پیش کیا ہے، ٹھنڈے دل سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ علم کا مخزن داڑھی ہے اور معلومات کا مخزن غیر داڑھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ علم عطا فرما دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھ لیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔